الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد۔ ہماری آج کی اس نشست کا عنوان ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور مزدوروں کے حقوق۔ دو تین اصولی باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ، مزدور کہتے کسے ہیں؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپس میں ہم تبادلے کے ساتھ چیزیں تبادلہ کرتے ہیں، صلاحیتوں کا تبادلہ کرتے ہیں، تو ہمارا نظام چلتا ہے۔ ہر آدمی اپنی ساری ضرورتیں خود پوری نہیں کر سکتا۔ کوئی ضرورت یہ پوری کرتا ہے، کوئی وہ کرتا ہے، کوئی وہ کرتا ہے، کوئی وہ کرتا ہے۔ آپس میں تبادلے کے ساتھ ہمارا نظام چلتا ہے۔ ایک آدمی کہے کہ میں گھر بھی خود بنا لوں گا، غلہ بھی خود اگا لوں گا، دروازے بھی خود بنا لوں گا، پانی بھی خود زمین سے نکال لوں گا، جانور بھی خود چرا لوں گا، نہیں، ممکن نہیں۔ ایک آدھ کام ہی کرے گا، باقی کاموں میں دوسروں سے کیا کرے گا؟ تعاون لے گا۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ کوئی آدمی بھی اپنے سارے کام اکیلا نہیں کر سکتا۔ ایک کام کرے گا نا، باقی کاموں میں کیا کرے گا؟ دوسروں سے تعاون لے گا۔ اس میں تعاون کرے گا جو کام یہ کر رہا ہے۔ ایک آدمی بکریاں چراتا ہے تو بکریوں کے دودھ میں، بکریوں میں تعاون کرے گا اور باقی ضروریات میں تعاون لے گا۔ کسی سے غلہ لے گا، کسی سے آٹا لے گا، کسی سے مرچیں لے گا، کسی سے کچھ لے گا، یہ کرے گا۔ یہ تبادلے پر، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون پر ہمارا سارا نظام چلتا ہے۔ آج سارے لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں کہ وہ اپنا اپنا کام کرو یار، کتنے دن بیٹھ جائیں گے؟ ہر آدمی اپنے گھر میں بیٹھ جائے، ٹھیک ہے میں نے کس سے کچھ نہیں کہنا، کسی نے مجھ سے کچھ نہیں کہنا، کتنے دن گزارا کر لیں گے؟ 24 گھنٹے بھی نہیں ہوتا، 24 گھنٹے بھی گزارا نہیں ہوتا۔ ہمارے سارے نظام اس پر ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تبادلے کی دو صورتیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ چیزوں کا تبادلہ، مجھے غلے کی ضرورت ہے، آپ کے پاس ہے، میں آپ سے غلہ لے لیا، آپ کو دودھ کی ضرورت ہے، میرے پاس ہے، میں نے دے دیا۔ چیزوں کا تبادلہ ہمارے پرانے زمانے میں، اب بھی دور دراز دیہات میں دکانداریاں چلتی ہیں کس پر؟ گندم پر، منجی پر۔ دکان پہ منجی دے آئے، مسلوں کی دال لے آئے۔ کیا دے آئے؟ باجرہ دے آئے اور مولیاں لے آئے، گندم دے آئے اور گڑ لے آئے۔ یہی چلتا ہے دیہات، دور دراز دیہات میں تبادلہ سے ہی چلتا ہے۔ یہ تو چیز کا تبادلہ چیز کے ساتھ، پیسے دیے چیز لی، اس کو کہتے ہیں تجارت۔ پیسے بھی جو ہے نا کسی چیز کے نمائندے ہیں، پیسے چیز دے کر چیز لے لی، یہ کیا ہے؟ تجارت۔ میرے پاس چیز تو کوئی نہیں ہے، مجھے ضرورت ہے جو آپ کے پاس ہے، تو میں آپ کی کوئی خدمت کروں گا اور اس کے عوض وہ چیز لوں گا، اس کو کہتے ہیں مزدوری۔ واڑیوں پہ، اب تو خیر واڑیاں بدل گئی ہیں، واڑیوں پہ جاتے تھے، 10 دن 20 دن واڑیاں کی اور لے کر کے آئے گندم کے دسے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ محنت کی ہے۔ اس نے کیا دیا ہے؟ گندم دی ہے۔
یہ اس کو اجارہ کہتے ہیں، یہ ہے مزدوری کہ میرے پاس چیز تو کچھ نہیں، لیکن مجھے وہ آپ والی چیز چاہیے تو میں آپ کی کوئی خدمت کر دوں گا، پٹھے بڑھ دیں گا، واڈی کر دوں گا، لیپ کر دوں گا، میں نے کام کیا ہے، آپ نے یہ دیا ہے، اجرت دی ہے، اس کو اجارہ کہتے ہیں، اس کو مزدوری کہتے ہیں۔ اجرت پر کام کرنا، یہ اس پر ساری دنیا کا دار و مدار ہے۔ ایک بات یہ مزدوری کہتے کس کو ہے کہ پیسوں کے عوض، کسی چیز کے عوض دوسروں کی خدمت کرنا، یہ مزدوری ہے، اجارہ ہے۔ دوسری بات، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سارے پیغمبر اپنے اپنے دور میں مزدور رہے ہیں۔ یہ کوئی حقیر پیشہ نہیں ہے، نبیوں والا پیشہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بکریاں کتنے سال چرائی ہیں؟ 10 سال۔ موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بکریاں کتنے سال چرائی ہیں؟ 10 سال۔ اور 10 سال کے وہ خدمت کے عوض 10 سال وہاں رہے ہیں، پھر رشتہ بھی مل گیا تھا، رشتہ بھی مل گیا تھا، شادی ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ 10 سال خدمت، یہ مزدوری۔ زیادہ تر بکریاں اللہ پاک نے ہر پیغمبر سے بکریاں چروائی ہیں، کوئی پیغمبر ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ کہ ہر پیغمبر نے مزدوری کی ہے، ہر پیغمبر نے مزدوری۔ دوسری بات یہ ہے کہ مزدوری بھی بکریاں چرانے کی۔ بکریاں چرانا سب سے مشکل کام ہے، اور بندوں کو چرانا اس سے مشکل کام۔ بھیڑیں آسان ہیں، ایک بھیڑ کو پکڑ لیں باقی پیچھے آئے گی ساری، اور بکری ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر، 20 بکریاں سنبھالنی مشکل ہوتی ہیں، اور 100 بھیڑیں سنبھالنا آسان۔ بکری کو کنٹرول کرنا، یہ اللہ پاک پہلے پیغمبروں کو ٹریننگ کرواتے ہیں بکریوں پر، تاکہ بندے صحیح سنبھال سکیں۔ ما من نبی، کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہیں چرائیں۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک بندے سنبھال لیں نا، بندہ بھی کوئی کدھر کوئی کدھر، کسی کا منہ ادھر ہے، کسی کا ادھر ہے، کسی کا منہ کدھر منہ وٹیا ہے، کسی کا کھلا ہے، اب ان کو سنبھالنا ہے۔ تو اللہ پاک ٹریننگ کہاں کرواتے ہیں؟ بکریاں۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وانت یا رسول اللہ، رسول اللہ آپ نے بھی چرائی ہیں؟ فرمایا ہاں، میں مکہ میں کئی سال فلاں قبیلے کی بکریاں چند پیسوں پہ چراتا رہا ہوں، فلاں قبیلے کی بکریاں کئی سال چند ٹکوں پر، قراریت چند ٹکوں پر، چند پیسوں پر میں بکریاں چلاتا رہا ہوں۔ اور فرمایا کہ یہ کوئی حقارت والا کام نہیں ہے، پیغمبروں کا کام، عزت والا کام ہے۔ اللہ کے پیغمبر بھی مزدوری کرتے ہیں، اور داؤد علیہ السلام کا تو قرآن پاک میں ذکر ہے، اور داؤد علیہ السلام بادشاہ ہو کر مزدوری کرتے رہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے تو پیغمبروں کا سردار ہو کر مزدوری کی ہے نا۔ داؤد علیہ السلام نے بادشاہ ہو کر، بادشاہ سلامت تھے، ضلع بناتے تھے، ضلعوں کی کمائی پر گھر کا خرچہ چلتا تھا، صحیح خزانے سے نہیں لیتا۔ اس زمانے میں یہ پانامہ شنامہ کو نہیں تھا، محنت مزدوری کرتے تھے، کوئی بینک شنگ نہیں ہوتے تھے، کوئی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ بادشاہ سلامت یا شاہی خزانے سے پیسے دے، خرچہ وہ حق ہے اس کا، لیکن وہ نہیں لیتے تھے۔ وہ اپنا گھر کا خرچہ کس سے چلاتے تھے؟ مزدوری سے چلاتے تھے۔ یہ داؤد قرآن پاک میں کہ اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے ان کو بطور خاص ایک فن ہنر سکھایا تھا، علمناہ صنعۃ لبوس لکم لتحصنکم من باسکم۔
ہم نے داؤد علیہ السلام کو لوہارا فن سکھایا تھا. اللہ کہتے ہیں میں نے سکھایا تھا. اللہ استاد ہے, داؤد شاگرد نے سکھایا کیا لوہارا. استاد کون ہے؟ شاگرد کون ہے؟ سکھایا کیا ہے؟ زیر مولانا علمناہ صنعۃ لبوس لکم, یہ لوہے کا لباس بنانا ہم نے سکھایا تھا. وہ لوہے کا لباس بناتے تھے, بیچتے تھے, گھر کا نظام چلاتے تھے. صحابہ کرام ان کے خلیفہ, وہ بنی اسرائیل کے بڑے خلیفہ داؤد علیہ السلام تھے نا, وہ بھی مزدوری کرتے ہیں. ہمارے سب سے بڑے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. خلیفہ بنے تو دوسرے دن صبح اٹھے, گٹھی سر پہ اٹھائی کپڑوں کی, بازار میں یہ پھیری لگایا کرتے تھے. حضرت صدیق اکبر کا کام کیا تھا؟ پھیری لگایا کرتے. یہ پھیریوں والے آتے ہیں نا, امرود لے لو, یہ چیز لے لو, یہ حضرت صدیق اکبر یہی کام کرتے ہیں. کپڑے لے لو, چادریں لے لو, مال لے لو. حضرت صدیق اکبر یہی جو صبح صبح ہم سنتے ہیں, صدیق اکبر یہی کام کرتے تھے, پھیری لگاتے تھے. کپڑا بنتے بھی تھے اور کندھے پر رکھ بازار میں 2-4 بالے پھر کے کچھ کپڑا بیچ کے شام کو اپنا گزارا کرتے تھے. مزدور تھے, مزدوری کرتے تھے. تو دوسرے دن کپڑے گٹھی اٹھائی کندھے پر, بازار میں چل گئی. حضرت عمر نے کہا بابا جی کدھر؟ میں کام پہ چلے, میں کام پہ جا رہا ہوں بھائی. بابا جی آپ کام پہ جائیں گے تو پیچھے مقدمے کون سنائے گا؟ سمجھ آئیے بات. آپ تو کبھی کسی گلی میں کسی پیچھے کسی ملک کا نمائندہ سفیر آ گیا, ان کو کون ملے گا؟ اب حاکم ہے, میں کیا کروں؟ فرمایا بچوں کو شام کو روٹی کہاں سے کھلاؤں گا یار؟ سارا دن مقدمے سنتا رہوں گا تو شام کو بچوں کو روٹی میں نے کھلانی ہے, میں نے ذمہ داری میری ہے, کیا کروں گا؟ تو حضرت عمر نے کہا بیٹھیں میں حل نکالتا ہوں. تو حضرت عمر نے اصحاب بڑے بڑے صحابہ اکٹھے کیے, یار یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے. امیر خلیفۃ رسول اللہ, خلیفہ صاحب اگر پھیری لگائیں گے, کھڈی بنیں گے, پھیری لگائیں گے, تو یہ حکومت کا کام کون کرے گا؟ اور اگر یہ یہاں بیٹھ گئے کہ کبھی کوئی مقدمہ آئے گا, ابھی کوئی بیٹھے ہوئے انتظار میں, تو شام کو روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ ان کا بندوبست کرو. پھر صحابہ کرام نے مشورہ کر کے طے کیا کہ ٹھیک ہے ہمارا کام کرتے ہیں نا, سارا کس کا امت کا کام کرتے ہیں نا, تو امت کے خزانے میں سے ان کو تنخواہ دے دیا کریں. یہ ملازمت اس کو کہتے ہیں. وہ پہلی تجارت تھی, دوسری کیا تھی؟ مزدوری تھی. یہ تیسری کیا ہے؟ ملازم. حکمران ملازم ہے, ہمارے کام میں مصروف رہے گا نا, اپنا کام ذاتی تھوڑا ہے اس کا, تو ہمارے پیسوں میں سے اس کو تنخواہ دیں. حضرت علی نے کہا بھائی وہ ہمارا کام کرتا ہے تو ہمارے پیسوں میں سے تنخواہ دیں. تنخواہ طے ہو گئی. یہ تیسرا شعبہ نکلا ہے کیا؟ ملازمت. ان کی تنخواہ مقرر ہوئی. خیر یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ انبیاء بھی مزدوری کرتے رہے ہیں, خلفاء بھی کیا کرتے رہے ہیں؟ مزدوری کرتے رہے ہیں. اور آپ کے ہندوستان کے مغل بادشاہوں میں بڑے بادشاہ گزرے, اورنگزیب 50 سال حکومت کی ہے اس نے. کتنے سال؟ 50. اور کون سے ضلع پر؟ ہندوستان سارا, پاکستان سارا, بنگلہ دیش سارا, برما سارا, افغانستان سارا, تاشکند تک, چین کا مغربی حصہ سنکیانگ, یہ حکومت تھی. سمجھ میں آئیے؟ اب موبائل نہیں تھا اس کے پاس, انٹرنیٹ بھی نہیں تھا, موبائل بھی نہیں تھا, خود جانا پڑتا تھا. اگر اطلاع بھی دے خود جانا پڑتا تھا. اسی میں سری نگر بھی ہے, اسی میں رنگون بھی ہے, اسی میں ڈھاکہ بھی ہے, اسی میں کراچی بھی ہے, اسی میں تاشکند بھی ہے, اسی میں جناب کابل بھی ہے. اتنی لمبی چوڑی حکومت 50 سال کی ہے بغیر موبائل کے کی ہے. لیکن شاہی خزانہ تھا, بڑی دولت تھی مغلوں کے پاس, لیکن خود کیا کہ 2 کام کرتے تھے. قرآن پاک لکھتے تھے
قرآن پاک لکھتے تھے اور اس کا ہدیہ لیتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن پاک میں نے خود لندن کے میوزیم میں دیکھا ہے، بڑا خوبصورت لکھا ہے۔ اور ٹوپیاں بناتے تھے، کھگے کی ٹوپیاں نہیں تھیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے بادشاہ سلامت اپنے کمرے میں بیٹھ کے ٹوپیاں بناتے تھے، وہ بیچتے تھے، گھر کا خرچہ اس سے چلاتے تھے۔ الگ تو میں نے یہ بتایا کہ مزدوری کوئی یہ نہیں کہ حکارت کا کام ہے، نبیوں کا کام ہے، بادشاہوں کا کام ہے، خلفاء کا کام ہے۔ یہ دوسری بات حضور نے فرمائی۔ تیسری بات یہ فرمائی مزدور کا حق کیا ہے؟ لمبی فہرست ہے، لمبا میرے پاس وقت نہیں ہے نا آپ کے پاس، 2 باتیں میں نے بتائی ہیں۔ تیسری بات، مزدور کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جو طے کیا ہے وقت پہ دو اس کو۔ مزدوری طے ہو گئی ہے، اس نے کام کر دیا، آپ ٹال مٹول کر رہے ہیں، یہ ظلم ہے۔ آپ نے پیسے دے دیے، وہ کام صحیح نہیں کر رہا، یہ ظلم ہے۔ دونوں طرف ظلم، دونوں طرف ہوتا ہے۔ اس نے کام پورا کر دیا، آپ پیسے کل آ جائیں، آپ پرسوں آ جائیں، یہ ظلم ہے۔ آپ نے پیسے پورے دے دیے، کام صحیح نہیں کر رہا، یہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ تو مزدور کا حق یہ ہے، حضور کا ارشاد یہ ہے قبل ان یجف عرقہ آتوا الاجیر الاجر، مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو، پھیرنے لگو، کام کیا اس کو پیسے دو، جو طے کیا آپ سے دو اس کو۔ آپس کے معاملات جو طے کیے نا وہ کام صحیح کرے، آپ پیسے صحیح دیں، وقت پہ دیں۔ ایک اصول حضور نے بیان فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری جو طے کی ہے وہ کب دو؟ پسینہ خشک ہونے سے پہلے۔ کون سا پسینہ؟ پھیرے لگا کر، یہ پھیرے لگا کر پسینہ ہے وہ نہیں، جو کام کرتے پسینہ آیا تھا نا، اس پسینہ کے خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری پوری۔ 3، چوتھی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ سختی نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ اس زمانے میں مزدور زیادہ تر غلام ہوتے تھے، آج کل تو غلام کوئی نہیں آنا، لیکن مزدور ہوتے ہیں بعض، کسان زمینوں پہ کسان حالی ہوتے ہیں مزارع، اور ہمارے شہروں میں مزدور ہوتے ہیں جو مزدوری کرتے ہیں، یہ ماتحت سمجھے جاتے ہیں، تحت ایدیکم۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ میری لونڈی تھی، لڑکی میری بکریاں چرا رہی تھی کسی پہاڑی پر، میری بکریاں تھی، میری خادمہ تھی، بکریاں چلا رہی تھی۔ بچہ ہے، لڑکی ہے، لڑکا ہے، کوئی بھی آدمی بے پرواہ ہو جاتا ہے، سارا دن تو اب گور گور کر دیکھے گا نا، آدمی بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اس کی بے پرواہی سے بھیڑی آیا ایک بکری لے کے، مالک دیکھ رہا ہے، ان کی بکریاں ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، یہ بے پرواہ بیٹھی ہوئی بے جانی میں، توجہ اس کی لیے بھیڑی آیا ہے، بکری کی ٹانگ پکڑی ہے، کھین چلے گئے، یہ گئے، انہوں نے زور سے تھپڑ مارا ہے اس کو، بھوکا بیٹھی ہوئی ہے بکری، وہ بھیڑے بکری لے گئے، تو کرنی بیٹھے، جب تھپڑ مارا زور سے تو پیچھے سے کہیں آواز آئی، ابو مسعود اس غریب کو تھپڑ مارنے سے پہلے سوچ لو کہ اس سے طاقتور بھی کوئی اور بھی ہے، تو بھی کوئی دیکھ رہا، وہ دیکھا پیچھے دیکھا تو کہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ڈانٹنے والے کون تھے؟ کیا اس غریب کو تھپڑ مارا؟ تیرے اوپر اور کوئی قدرت والا نہیں ہے؟ نیچے والے پر ظلم کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے اوپر بھی کوئی ہے۔ حضور نے ڈانٹا، آواز آئی، ابو مسعود تجھ پر بھی سختی کرنے والا کو اوپر ہے، کیوں مارا اس کو؟ پیچھے مڑ کے دیکھا تو کہنے والے کون تھے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔
اچھا سوچے ذرا، تھپڑ کس کو مارا ہے؟ نوکرانی کو. کس بات پہ مارا ہے؟ بے قصور مارا ہے؟ نہیں، قصور پہ مارا ہے. تھپڑ کس کو مارا ہے؟ نوکرانی کو. بے قصور نہیں مارا. بکری گئی ہے، بھیڑیا بکری لے گیا، قصور پہ مارا ہے. حضور ناراض میں مارا کیوں ہے بھائی اس کو؟ اب وہ سن گیا، یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں نے اس لونڈی کو آزاد کیا. میں نے اس لونڈی کو اس اپنی غلطی کے کفارے میں نے لونڈی کو کیا کیا؟ آزاد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اگر تم اس کو آزاد نہ کرتے تو آگ تمہیں اپنی لپیٹ پہ لے لیتی. اس کا صلہ یہی تھا کہ تم آزاد کر دو. ایک تھپڑ، ہم پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے ہیں. قصور پر، جرم پر تھپڑ مارا ہے. بتا اگر تم اس کو آزاد نہ کہ اس کا بدلہ یہی تھا کہ تم اس کو آزاد کر دو. اس تھپڑ کا اگر تم آزاد نہ کرتے لفاحت کا النار، جہنم کی آگ تجھے لپیٹ پہ لے لیتی. تو یہ کتنی بات ہے؟ تیسری کہ چوتھی؟ کیا ہے؟ ظلم نہیں. کام لو، کنٹرول رکھو، ظلم نہیں کرو، زیادتی نہیں کرو. ایک واقعہ اور عرض کر دوں گا. یہ ماتحت کام کرنے والے نوکر، ماتحت، مزدور، کاشتکار، مزارع، ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں جناب نبی ابو ذر غفاری کا معمول یہ تھا اور عبداللہ بن عمر کا معمول بھی یہ تھا، جیسے کپڑے خود پہنتے تھے ویسے ہی نوکروں کو پہناتے تھے. جیسے کپڑے خود پہنتے تھے ویسے ہی نوکروں کو پہناتے تھے. لیکن ابو ذر غفاری سے کسی نے پوچھا، بابا جی نوکر ہے، جو چادر آپ نے اتنا قیمتی تو لیا ہوا وہی اس کو دیا ہوا ہے. وہ ہلکی پھلکی چادر کافی تھی اس کو. ہمارے یہاں تو ہلکی پھلکی بھی نہیں ہوتی. اپنا خود بھگتے. تو کہنے لگے نہیں بھائی، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور نے فرمایا یہ تمہارے مطاعت ہے نا، اطعموہم مما تطعمون والبسوہم مما تلبسون، جو خود کھاتے ہو ان کو بھی وہی کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو ان کو بھی وہی بناؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ کام ان پہ بڑھ ڈالو. جتنا کر سکتے ہیں اتنا کام کو ان کو، جتنا کام یہ کر سکتے ہیں نا ان کو اتنے ہی کام دو. اس سے زیادہ جتنا کام یہ کام نہیں کر سکتے اس کے ذمہ مت لگاؤ. اور اگر ان دیکھو کہ یہ کام میں نے جس کے ذمہ لگایا ہے یہ اکیلا نہیں کر سکے گا تو خود چودھری بن کے نہیں بیٹھو، ساتھ مل کے کام کرو. ساتھ مل کے کام اندازہ ہو جاتا آدمی کو کہ یہ کام یہ کر سکتا ہے، لیکن جو کام نہیں کر سکتا آپ نے کہیں کرنا ہے، اب چلا اکیلا کیا کرے گا؟ تو خود ساتھ ملو، آئینو ان کی مدد کرو، ان کے ساتھ مل کے کام کرو. تو یہ میں نے چند اصول بتائے ہیں. ایک بات یہ کہ مزدوری انبیاء کا کیا مطلب حقیر پیشہ نہیں ہے، عزت والا پیشہ ہے. دوسری بات کیا بتائی تھی؟ جی انبیاء کا عزت والا پیشہ ہے. انبیاء نے کیا، بادشاہوں نے کیا، خلفاء نے کیا. دوسری بات یہ کہ جو طے ہوا ہے نا ان کو دو، اور ٹال مٹول کیے بغیر، پھیرے لگوائے بغیر دو. اور تیسری بات ان پہ ظلم نہیں کرو، مارو نہیں ان کو، کام لو. اور چوتھی بات یہ کہ اپنے ساتھ کھانے پینے پہننے میں شریک کرو، اور اگر کام ان کی طاقت سے زیادہ ہے تو خود مل کے کام کرو. یہ چار اصول آج میں نے بیان کیے ہیں. لمبا مسئلہ ہے،
لمبا وقت نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا علیہ وصحبہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. نستغفرک ربنا من کل ذنب صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.